بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی کچھ نشستوں سے جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق والدین کے حقوق سے ہے اور صلہ رحمی سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا اس کا اگر ہم جوہر متعین کریں تو وہ جوہر ہے حسن اخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں ہے معالی الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے معالی الاخلاق، اخلاق کی جو بلندیاں ہیں یا اخلاق کے جو مکارم ہیں ان کی تکمیل کے لیے. اور اگر ہم غور کریں تو کس چیز کا نام ہے اخلاق؟ اخلاق نام ہے تعلق کے آداب کو نبھانے کا، تعلق مع الحق اور تعلق مع الخلق. تعلق مع الحق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پہ استوار کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل ٹھیک کر لینا. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے تعلق ہو اور وہ اللہ کی مخلوقات کی کاسٹ پر ہو. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو توجہ دلاتے ہوئے الفاظ فرمائے تھے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کا خلاصہ ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اے ابو الدرداء، ان لربک علیک حقا، بے شک تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پہ حق ہے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے مقدم کون ہے انسانوں کے لیے؟ وہ اس کے والدین ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے، جن کے ساتھ رحم کا رشتہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جب دین کی بہت بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں، اس کی ایک سمری بیان فرمائی، تو ان میں زیادہ تر صلہ رحمی اور بندوں سے تعلق کا ذکر ضرور کیا. پچھلی مرتبہ ہم نے آخر میں روایت پڑھی تھی، ہرقل کے دربار میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ان کا جو مکالمہ تھا، تو جب پوچھا ہرقل نے کہ یہ نبی تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو جو انہوں نے بتایا اس میں بنیادی طور پہ صلہ رحمی کا بھی تذکرہ تھا. اسی حوالے سے امام نووی علیہ رحمہ نے ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عامر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے، اور بہت طویل روایت ہے. وہ آگے کتاب الرجا میں اس کو پوری تفصیل سے لے کر آئیں گے، لیکن جہاں انہوں نے اس کا ایک حصہ اس کی اہمیت کے حوالے سے نقل کیا کہ عامر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابتدائی دور میں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی عہد میں مکہ میں داخل ہوا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ما انتا، آپ کون ہیں، آپ کا کیا تعارف ہے؟ قال نبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نبی ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ تعالی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو کیا چیز دے کر بھیجا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے
صلہ رحمی کی دعوت دے کر. یعنی صاحب دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں کہ وہ خونی رشتوں کو جوڑیں. وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ میں بتوں کو توڑ دوں. وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، اور مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اس روایت میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیا تعلیمات دے کر بھیجا گیا ہے، تو اس میں بنیادی بات آپ نے یہ فرمائی کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں صلہ رحمی کی تلقین کروں. اسی طرح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جو مجھے جہنم سے دور کر دے. سب سے بڑا مقصود، سب سے بڑا انسان کا آدرش کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم کو اس سے دور کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصل الرحم، اور تم خونی رشتوں کو جوڑو، تم صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے جڑتے ہیں اور وہ بھی ان سے جڑتا ہے، یعنی ریسیپروکیٹ کرتا ہے، وہ اچھا تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اچھا تعلق رکھتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی صلہ رحمی یہ نہیں ہے. خود ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اصل من قطعنی، کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹتا ہے. اصل صلہ رحمی کیا ہے کہ کوئی شخص آپ سے برا سلوک کر رہا ہے، آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے، اور پھر بھی آپ یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جائیں. اور امام نووی علیہ رحمہ یہ روایت لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، اصل میں واصل، اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری میں صلہ رحمی کرے، جو بدلے میں صلہ رحمی کرے. آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. تو کہا کہ یہ تو مکافی ہے، اصل واصل وہ نہیں ہے. اصل واصل کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، اصل میں واصل رحم تو وہ ہے کہ جس کے اس رشتے کو توڑا جائے، خونی رشتے کو توڑا جائے اور پھر بھی وہ اس کو جوڑے. تو گویا 3 درجے ہو گئے. ایک تو قاطع رحم ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، خونی رشتوں کو کاٹتا ہے. اگلا پورا باب امام صاحب لے کر آئیں گے اس کی مذمت میں جو روایتیں آئی ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. اور ایک شخص کون ہے جو مکافی ہے؟ مکافی یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق کسے کہتے ہیں، برتر اخلاق کسے کہتے ہیں. اصل میں واصل کون ہے؟ اصل میں واصل تو وہ ہے کہ کوئی اس سے کٹتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ بات کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے. اور انسان کو عام طور پہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے یہ میری تذلیل ہے، ایک آدمی مجھے دھتکار رہا ہے، ایک آدمی میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور پھر بھی میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اس کو آدمی عام طور پہ خیال کرتا ہے کہ یہ میری ہتک ہے، میری توہین ہے. اسی لیے ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتن،
اے اللہ کے نبی میرے کچھ قرابت دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان سے جڑتا ہوں، میں ان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کٹتے ہیں، مجھ سے لا تعلقی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، اور میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور وہ مسلسل میرے ساتھ بدسلوکی کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور میں ان کے ساتھ تحمل کا، نرمی کا، بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جہالت کا، اجڑ پنے کا، گوار پنے کا رویہ اختیار کرتے۔ تو اب اصل میں اس میں سوال کیا تھا؟ اس میں سوال یہ تھا کہ یہ میں کب تک کرتا رہوں، اور کیا اس طرح کا کرنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس میں رسوا ہو رہا ہوں، میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ عام طور پر خیال یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کوئی گرے پڑے لوگ ہیں؟ کیا ہم کوئی ذلیل لوگ ہیں؟ کیا ہمارا ان سے کوئی مفاد وابستہ ہے؟ کیا ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یک طرفہ طور پر جو ہے اس میں سلوک کرتے رہیں؟ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کرنا ٹھیک ہے، اور کیا یہ توہین تو نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلت، کہا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے کہ یک طرفہ طور پہ تم حسن سلوک کر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تو کہا کہ گویا تم ان لوگوں کے چہرے پہ، ان کے منہ پر خاک ڈال رہے ہو، گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور کہا کہ جب تک تم یک طرفہ طور پہ ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ مقرر رہے گا، یعنی ایک فرشتہ تمہاری تائید میں رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کوئی کمتر کام نہیں کر رہے، تم ایک بہت اعلیٰ، بہت اونچا کام کر رہے ہو، اور گویا اللہ کے فرشتے تمہاری سپورٹ میں ہیں، اور فرمایا نے تم اس کے منہ میں گویا گرم راکھ بھر رہے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ جس طرح گرم راکھ جو ہے وہ اذیت کا سبب بنتی ہے، عذاب کا سبب بنتی ہے، تو گویا تم اصل میں وہ شخص ہے جو عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ شخص ہے کہ جو اس رویے کی وجہ سے آخرت میں پکڑا جائے گا، تمہارا مرتبہ اللہ کے ہاں مقرر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ میں خاک ڈالنا یہ گویا رسوائی کی علامت بھی ہے نا، تو یہ مت خیال کرنا کہ تم چھوٹے ہو رہے ہو، تم ذلیل ہو رہے ہو، تم کمتر ہو رہے ہو۔ کہا کہ اصل میں یک طرفہ طور پہ اس نے سلوک کر کے تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، اس کو رسوا کر رہے ہو۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ ایک بہت اعلیٰ بات ہے، بہت برتر بات ہے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے کی کوشش میں لگا رہے جو انسان کو اپنے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی عطا کر دی جائے اور اس کی زندگی میں تاخیر کر دی جائے یا اس کے نقش قدم کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کو جوڑے۔ یہاں دو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ صلہ رحمی کیا کرتی ہے، انسان کے رزق کو بڑھا دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں بھی اضافہ کر دیتی ہے یا اس میں بھی برکت دے دیتی ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے حوالے سے جو علم ہے وہ اس میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوتا۔ تقدیر کا جو تصور ہے ہمارے یہاں اللہ کا علم ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہوا ہے بندوں کی عمر اور اس کا رزق، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو مبرم ہوتی ہے، بالکل پکی ہوتی ہے، جس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، کنٹینجنٹ ہوتی ہے، گویا کہ اگر یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اگر یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز طے ہے۔
یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ بھئی دیکھو اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اتنی برکت دے دینا، اس کے رزق میں اتنا اضافہ کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز نہیں بڑھتی۔ تو اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ رزق میں برکت کا مطلب کیا ہے، اضافے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑے رزق میں زیادہ برکت دے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمر میں اضافے کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اسلاف تھے، ان کی زندگیاں بہت تھوڑی رہی ہیں لیکن ان کے کارنامے غیر معمولی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ اثر میں اضافہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد بھی نیک اولاد کے ذریعے اس کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس کا اچھا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بشارتیں دی ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تو کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتوں کو جوڑے۔ ایک اور روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، یہ روایت شاید پہلے بھی کسی باب میں آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سے سب سے بڑھ کر تھے باغات کے حوالے سے، کھجور کے باغات کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار سیدنا ابو طلحہ تھے انصار میں سے، اور ان کو جو سب سے زیادہ محبوب تھا ان کا باغ وہ بیروہا نام کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لے جاتے، اور وہاں پر ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے اور کھجوریں بھی کھاتے۔ تو جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم نیکی اور وفا کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یہی آیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب میرے باغوں میں سے ہے وہ بیروحا نام کا باغ ہے، اور یہ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اجر مجھے اللہ کے ہاں ملے گا اور اس کی نیکی میں اللہ کے ہاں پاؤں گا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی جہاں چاہیں اس کو صرف کر دیں، اس کو چاہے دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی اور کہا بہت خوب، بہت عمدہ، یہ تجارت، یہ سودا بہت اچھا ہے، یہ تم نے جو سودا کیا ہے، یہ تم نے ڈیل کی ہے اللہ سے، یہ بہت ہی نفع بخش ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے سن لیا تم نے جو کہا، تم نے میرے حوالے کر دیا کہ میں اس کو جس کو چاہوں دے دوں، لیکن میں چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ تو پھر سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ یہ دلائی ہے کہ انسان کے انفاق، جو بھی وہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے خیرات ہے، چاہے صدقات مکتوبہ ہیں، چاہے صدقات متطوعہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، قرابت داروں کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں کو دے دو، کیونکہ آگے ہم روایتیں پڑھیں گے کہ کسی اجنبی کو دینا وہ بھی اجر کا سبب ہے، لیکن کسی قرابت دار کو دینا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ تو اگلی مرتبہ اس حوالے سے اور بھی کچھ روایات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔